نے آپ کو بتایا کہ اب تک فرانس میں ایسی کوئی تحقیق نہیں کی گئی، نہ ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے چند روز قبل سے جو ہے وہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع فرانس کی ایک نجی کمپنی نے ریکارڈ کر لیا ہے اور اس کی آوازیں صاف کی جا رہی ہیں، 2030 تک وہ چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ڈاکٹر امین اللہ سے کی۔ ڈاکٹر امین اللہ کا آپ کو بتاتا چلوں، اس کی تصویر بھی میں چلا رہا ہوں، یہ تحقیقاتی ادارے فرانس سے وابستہ تھے جو کہ 1999 میں شاید وفات پا چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے وہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور نام لیا سلطان بشیر محمود کا، وہ کہ پاکستانی سائنسدان ہے، سیاستدان نہیں ہے، اب بول بول کے سیاستدان ہی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، پاکستانی ایک سائنسدان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے بھی باقاعدہ طور پہ پھر اس کی پوچھ گچھ کی اور ان سے بھی تحقیقات کی، کیا واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے، اور 2030 تک خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ جس طرح سے باقی انٹرویو دیکھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بھی ٹی وی پر سنا جا سکے گا۔ تو جس پر پاکستان کے بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھے انسان اور بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں سید اقرار الحسن صاحب، انہوں نے فرانس میں جا کر جو ہے وہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کی۔ تو ان کی تحقیقات کے مطابق فرانس میں ایسا کوئی بھی جو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ریکارڈنگ ہے وہ نہیں کی جا رہی، یہ سب فیک ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پر صحافیوں سے بھی ملاقات کی، انہوں نے وہاں پر سائنسدانوں سے بھی ملاقات کر کے تحقیقات کی، لیکن اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی فرانسیسی کمپنی جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے خطبہ حجۃ الوداع کو۔ اب بات کی جائے فرانسیسیوں کے حوالے سے، تو فرانس میں بہت بار متعدد بار جو ہے وہ قرآن پاک کو جلانے کی بھی کوششیں کی گئی، اور اس کے علاوہ حجاب پر بھی پابندی، اور اس کے علاوہ وہاں پر بیشتر بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر توہین آمیز خاکے بنانے کی بھی کوششیں کی گئی، جس پر عالم اسلام نے جو ہے وہ آواز بلند کی تو وہ رک گئے، تھم گئے۔ لیکن اقرار الحسن صاحب کے مطابق اب جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا کوئی چیز آتی بھی ہے، سامنے آتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خطبہ حجۃ الوداع ہے، تو یہ بالکل فیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پورے دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ ہم بھی اگر تھوڑا سا سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو کیا ایسا ہے کہ ہمارے ملک دشمن ممالک جو کہ پہلے توہین اسلام اور توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملوث پائے گئے، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع چلا سکیں گے؟ یہ ہماری اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جو اس وقت تحقیقات کی گئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو کہ سید اقرار الحسن نے کی، اور میرے مطابق وہ 100% سچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری خبر جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ 2 شادیاں کرنا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ جو شخص 2 شادیاں نہیں کرے گا اسے 2 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ وکیلوں کی جانب سے جو ہے وہ اپلائی جا رہی ہے چند ویوز اور چند لائکس لینے کے لیے۔ یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ سینٹ میں یہ بل پاس نہیں ہوا، 2022 میں ریکمنڈیشن اس کی دی گئی تھی، ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور نہ ہی ابھی تک ہوا ہے۔ اگر ہوا تو لازمی بتاؤں گا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، ایسی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف فیک نیوز ہے۔ تو اس پہ نہیں جانا، خوش رہیں، آباد رہیں، 2 شادیاں کرنے سے پرہیز کریں۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور مہنگائی کا تو یہ عالم ہے کہ 30-40 ہزار 50 ہزار کمانے والا بندہ جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ گزارا کرنے سے بھی نیچے والی حد پر آ گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لے کر آئے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔